ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق اللہ العظیم. محترم عزیزان گرامی اور میرے ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ المؤمنون کی چند آیات جو ہے وہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مومنین کی جو صفات ہیں وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہ جو مومن مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا مومن کی پہچان کیا ہے، تو وہ صفات جو ہے وہ یہاں تذکرہ کی گئی ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ اعلان ہے کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. یعنی وہ لوگ کامیاب ہوں گے کہ جو ان صفات کو اپنائیں گے. یہ صفات جن کے اندر ہوں گی وہ پہچانے جائیں گے کہ وہ مومن ہیں. اب اس میں سب سے پہلی جو صفت ہے وہ نماز والی ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشیت اختیار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع جو ہے وہ کرتے ہیں. اب اور خشوع اور خضوع جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے اعضاء کو اپنے پورے یکسوئی کے ساتھ دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، جلال جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہو. تو یہ ایک خشیت ہے. اور اگر خشیت نہیں ہے نماز کے اندر، یعنی نماز کی ایک خوبی کو بیان کیا گیا، مومن کی خوبی کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے نماز کے اندر جو ہے وہ خشیت ہوتی ہے. صرف خالی جو ہے وہ ورزش کے لیے یا خالی جو ہے وہ روٹین کے جو ارکان ہے اس کو ادا کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک روحانیت حاصل کرتا ہے، ایک خشوع اور خضوع حاصل کرتا ہے. اور اس خشوع اور خضوع جو ہے وہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس جو ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیں، آپ پھر دوبارہ نماز پڑھیں. دوبارہ اس کے اندر کیا تھا؟ یہی تھا، خشوع خضوع نہیں تھا. وہ بس ایسے جلدی جلدی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو اور خشوع اور خضوع کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اعضاء جو ہے وہ بالکل بدل جاتے ہیں. آپ کی آنکھیں، آپ کا سر، آپ کی ٹانگیں، آپ کے چہرے کے اثرات سارے بدل جاتے ہیں. کسی کو کھانسی نہیں آتی، کسی کو کوئی بار بار خارش جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ سارے اعضاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو ہے ایک اور نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بار بار داڑھی کے اندر جو ہے وہ خلال کر رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ، کہ اگر اس کا دل جو ہے وہ خشیت اختیار کرے، یعنی یہ اگر نماز کے اندر اس کا دل جو ہے وہ خشیت اختیار کرے تو اس کے اعضاء خود بخود خشیت جو ہے وہ اختیار کرے. تو یعنی ایک مومن کو جو کامیابی کا جس کے لیے اعلان کیا گیا اس کے لیے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر خشیت اختیار کرے، خشوع اور خضوع کرے. اچھا، دوسری صفت اس مومن کی کیا ہے؟ یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو خشیت کے ساتھ نماز کو پڑھتا ہے پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اس کے مزید اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو چیزیں جتنی بھی ہیں اس سے پرہیز کرتا ہے. اور لغو چیزیں جو ہیں وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لغو ہر اس چیز کو کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دے. لغو وہ چیز ہے کہ جس کا آپ کو فکر آخرت کی حوالے سے کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی جس کا کوئی آخرت کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو، وہ لغو ہے. کسی نے اس کو شرک کہا ہے، کسی نے ویسے فضول باتیں کہا ہے، لیکن بہترین اس کی صرف بہترین تعریف یہ ہے کہ لغو وہ چیز ہے کہ جو آپ کو اپنے مقصد سے غافل کر دے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد ایک بڑا بہترین مقصد ہے کہ خدا اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ اس کو بندگان خدا کے لیے جو ہے وہ تیار کرنا، یعنی اللہ کی عبودیت جو ہے اس کے لیے تیار کرنا، اللہ کی غلامی کے اندر دینا. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ اس کا مقصد ہے انسان میں. اور پھر وہ لغو چیزوں سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ اس کے ذہن کے اندر والذین هم عن اللغو معرضون،
وہ اپنے ذہن کے اندر، اس کے ذہن کے اندر چونکہ بہت بڑا مقصد ہوتا ہے، تو وہ عام چھوٹی موٹی چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے. اس کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، کیونکہ ایک زندگی محدود ہے، اس کو جو قوت ملی ہے وہ محدود ہے، اس کو جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ بڑی محدود ہیں، جو اس کو مالی حوالے سے وسائل ملے ہیں وہ بڑے محدود قسم کے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو تھوڑی سی چیز یا تھوڑا سا ٹائم ملا ہے تو وہ اپنی جو ہے ان باتوں کی طرف جو ہے وہ ضائع کرتا رہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ کمرہ امتحان میں جائیں تو کمرہ امتحان میں جا کے جب آپ، تو وہ 3 گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا محدود قسم کا ٹائم ہوتا ہے، وہ مخصوص ہوتا ہے. اس کے اندر آپ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ، بلکہ حتیٰ کہ یہاں نگران بھی اگر کوئی ہدایات دے، حالانکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اگر آپ کو پیپر سمجھ آ گیا ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی ہدایات سننے کی، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم محدود ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3 گھنٹے کا جو ٹائم ہے یہی میرا کیریئر جو ہے وہ بنائے گا، یہی میرا کیریئر تباہ کرے گا. اگر میں نے اس فضول کام کے اندر اپنا ٹائم ضائع کر دیا تو میرا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے وہ اپنے مقصد کو جو ہے وہ، جس مقصد کے لیے اس کو کمرہ حال کے اندر بھیجا جاتا ہے وہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے. تو لہٰذا انسان کو جو ہے اس مقصد، اس کے سامنے جو ہے ایک اجتماعیت کو بنانا ہے، اس کو اس بگڑے ہوئے معاشرے کو جو ہے وہ اس کی اصلاح کرنی ہے. پھر اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں اس کو اس نے صحیح کرنا ہے. پھر اس نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک اجتماعیت کے اندر لے کے آنا ہے. اس پورے اجتماعی نظام کے اندر جو ہے وہ اصلاح کے کام کرنے کے لیے پھر جو اس نے اجتماعی کام بنا لینے ہیں یا ایک اجتماعیت کے اندر ایک قوم کو پرونا ہے، اس کے اندر اس کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ اس کے اندر فساد نہ پھیلے، اس کے اندر جو ہے وہ خرابیاں نہ پھیلے، اس کے لیے وہ پلاننگ کرتا ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے. اسٹڈی سرکل، قرآن کی کلاسیں، درس قرآن، جگہ جگہ پہ اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں اس کی ضرورت ہے. تو وہ ساری ہر وقت جو ہے وہ اپنی پوری راتیں یا پوری جو ہے وہ نیٹ کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر میچ دیکھنے میں پوری زندگی نہیں گزار دیتا. 2-3-4 گھنٹے کا اگر سفر ہے تو اس کے اندر وہ خالی گانے سنتے ہوئے وہ ٹائم نہیں ضائع کر دیتا، کیونکہ اس کا ٹائم بڑا محدود ہے. ایک ٹائم، ایک منٹ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے. اس وجہ سے وہ والذین هم عن اللغو معرضون، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لغو سے پرہیز کرتے ہیں. اور پھر ایک خوبی یہ بھی بتائی گئی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. اب یہاں جو ہے عام اس سے ہٹ کے، یعنی والذی یؤدون الزکاۃ نہیں کہا یا والذین هم للزکاۃ فاعلون کہا، یعنی اس سے عام، اس سے روٹین سے ہٹ کے ایک لفظ جو ہے وہ ادا کیا گیا ہے. کیونکہ ادا کا جو زکوٰۃ کا محاورہ بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو مالی حوالے سے دیتے ہیں، مالی حوالے سے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور ادا کرتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف زکوٰۃ کے طریقے پر عمل رہتے ہیں. اب یہاں زکوٰۃ، ہر قسم کی زکوٰۃ، آپ کی مالی، آپ کی بدنی، معاشرے کے اندر جو برائی ہیں اس کو وہ اس کی تذکیر کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے. پھر اس زکوٰۃ کے طریقے پر عمل رہتا ہے، یعنی صرف خود ہی نہیں ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ کبھی جذبات کے اندر آیا، کبھی خوشی کے اندر آیا تو زکوٰۃ ایک دفعہ دے دی، نہیں، بلکہ اس کا مسلسل ایک عمل رہتا ہے زکوٰۃ کا. اور پھر پورے معاشرے کے اندر جہاں جہاں بھی زکوٰۃ کا معاملات ہوتے ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے وہ اس کے طریقے کو عمل کرتا ہے، اور طریقے کو عمل اس کو قائم کرنے کے لیے مختلف منصوبے بناتا ہے. تو یہ پورا ایک زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو رائج کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اندر ہر قسم کی زکوٰۃ آ جاتی ہے. آپ کے معاشرے کی، آپ کی اپنی نفس کی، مال کی، ساری زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے طریقے پر جو ہے وہ عمل رہتا ہے. اور یہ زکوٰۃ کا اتنا بہترین جو ہے وہ سسٹم ہے کہ اس کی وجہ سے ایک غریب آدمی جو ہے، ایک غریب کے لیے کفالت کا، ایک کفالت کی ضمانت ہے، ایک سرمایہ اعانت ہے کہ یعنی ایسے معاشرے کے اندر کوئی ایسا غریب بندہ، کوئی ایسا بندہ کہ جو بے روزگار ہو جائے، جس کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ملے، کوئی غریب ہو تو وہ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ وہ بھوکا سو جائے، بھوکا مر جائے. تو یہ زکوٰۃ کا عمل آج
ہمارے نظام جو ہے وہ تباہ و برباد کیوں ہے؟ ہم بھکاری بنتے جا رہے ہیں، یعنی مسجدوں میں جائیں تو 2-2 3-3 بندے ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں، ہماری حکومتی سطح پر مانگا جاتا ہے، مطلب کہ سارے بھکاری جو ہے ایک ماحول بن گیا ہے۔ یہ کیوں بن گیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کا جو ہے نظام جو ہے یہ مفقود ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے اتنی اور بہت ساری جتنی خرابیاں ہیں آپ کو ملیں گی زکوٰۃ کی، اور اسی وجہ سے یہ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ اور نماز کا یہ دوسرا اہم جو ہے جز ہے، یعنی نماز، اور بعض لوگ جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے وہ روزے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر نماز کے بعد زکوٰۃ کی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کی، جہاد کیا، کہ جنہوں نے، حالانکہ وہ نماز پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ کروں گا اگر وہ زکوٰۃ میں صرف رسی کو بھی روکیں گے۔ تو مطلب زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اسی طرح آگے بہت ساری صفات جو ہیں وہ اس طرح مومنوں کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ پھر کبھی موقع ملا تو مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ ایک مومن کے لیے یہ ظاہر بات ہے، یہ جو صفات جو ہے وہ اپناتا ہے تو یہ وہ حقیقت کے اندر وہی مومن ہے، وہی کامیاب مومن ہے، اور اسی کے لیے جو ہے وہ کامیابی کا جو اعلان ہے وہ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو یہ چند صفات ہم نے بیان کی ہیں اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔